انسان یا طاقتور ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے. حالات جسے طاقتور بنائیں پھر حالات ہی اسے کمزور بنا دیتے ہیں. عمران خان اقتدار سے پہلے بھی طاقتور تھا, اقتدار میں بھی طاقتور تھا, آج جیل میں بیٹھا ہوا بھی طاقتور ہے کیونکہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر دل سے یقین رکھتا ہے. نواز شریف بیماری کا بہانہ بنا کر جنرل باجوہ سے ڈیل لے کر ملک چھوڑ گیا. 4 سال لندن میں بیٹھ کر عمران خان کے خلاف پلاننگ کرتا رہا اور اس نے لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر اپنے بڑوں سے جو ڈیمانڈ کی انہوں نے وہ سب کچھ اسے کر کے دیا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا جیسا پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا ہے. یہ خود کو عوامی لیڈر کہتا تھا اور تاریخ کا بدترین ظلم اس نے مخالف پارٹی پر کروایا. یہ 4 سال لندن میں بیٹھ کر عمران خان کے پیروں کے نیچے زمین کھودتا رہا اور قدرت کی شان دیکھیں واپس آ کر اپنے ہی کھودے ہوئے گڈھے میں گر کر اس کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی. مرحوم کی سیاسی قبر اتنی گہری کھودی ہے کہ اس کو اب نکالنے والے بھی نہیں نکال سکتے. 8 فروری کو عوام نے پی ڈی ایم کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ تاریخ میں پہلی بار فضل الرحمان نے بھی حکومت میں بیٹھنے سے انکار کر دیا. نواز شریف اور بلاول بھی بھاگ رہے ہیں. چاچا اور بھتیجی سیٹوں پر بیٹھنے کے لیے غلاظت اور کڑواہٹ کی ہر حد پار کر رہے ہیں, لیکن یہ کرسیاں ان کی سیاسی قبر بننے والی ہیں کیونکہ عوام چاہتی ہے کہ ان چاچا بھتیجی کو عوام کا مینڈیٹ نہ چرانے دیا جائے. ملک گیر پر امن احتجاج اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کے ذریعے اپنا چرایا ہوا حق واپس لیا جائے. اب یہ سب برے پھنسے ہیں, نہ اگل سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں. سانجے کی ہانڈی پی ڈی ایم 2 کی تشکیل میں مولانا کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ سامنے آ چکا ہے اور گھر کی بھیدی نے لنکا ڈھا دیا ہے. لگتا ہے صدر صاحب والا چورن مولانا پہ بھی اشکار ہو چکا ہے. قیامت کی نشانی ہے کہ فضل الرحمان سچ بول رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے چوروں کی پول کھول دی ہے اور اعلانیہ کہہ دیا ہے کہ فوج کا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے. شہباز شریف کو وزیر اعظم کا ووٹ نہیں دیں گے. فوج کا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے. ہمارا تحریک انصاف سے جو مسئلہ ہے اللہ کرے ٹھیک ہو جائے. الیکشن کمیشن کا کردار روز اول سے مشکوک رہا ہے. تحریک انصاف والے بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. سیاست میں بات ہو چکی ہے. مولانا کے ساتھ اس بار بھی ہاتھ ہو گیا ہے. اب اسے پی ٹی آئی سے معاملات ٹھیک کرنے کی فکر ہے. یہ تو مالکوں کو ہی پڑ گیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے تو بڑے بڑے کی ہوا نکال دی ہے. مولانا شریفوں کو پڑ گئے ہیں, سارے کچے چٹے کھولنے لگے ہیں. کہتے ہیں کوئٹہ میں مسلم لیگ نون کا وہ امیدوار جو الیکشن سے پہلے محمود خان اچکزئی کے مقابلے دستبردار ہو گیا تھا, اسے سوتے ہوئے اٹھا کر کہا گیا کہ آپ جیت گئے ہیں. یہ سیٹ پی ٹی آئی کے سالار خان کاکڑ جیت چکے ہیں جس کی گواہی محمود اچکزئی نے خود دی ہے. مولانا کو پچھلے 10 سال سے صدر کے عہدے کے پیچھے لگا رکھا ہے. اس بار بھی وزارت عظمیٰ نون لیگ اور صدر پیپل پارٹی کا ہوگا. یہ خبر سن کر مولانا کا میٹر گھوم گیا ہے. اب یہ سب کو کاٹے گا. ویسے جو بھی ہے مگر یہ تو طے ہے 9 مئی کا رام رام ستیہ ہو گیا ہے. اب اسے گنگا میں بہاؤ یا جمنا میں کیا فرق پڑتا ہے. 9 مئی سانحہ پی ٹی آئی کو بلندیوں پر لے گیا ہے اور پی ڈی ایم کا ستیہ ناس ہو گیا ہے. انہیں اب سمجھ آ رہی ہے جیسے جیسے بریانی کا نشہ اترے گا سب کے ہوش ٹھکانے آتے جائیں گے. بزرگان دین و سلف کہتے ہیں کہ شر کی فصل سے بھی خیر کے پھول اگتے ہیں. بہت گہری بات ہے. مثال کے طور پر پاکستانی قوم کا گزشتہ 2 سال سے وہ مار پڑی ہے کہ وہ خوف کے بت توڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی ہے.